چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی سیدنا محمد۔ بات چل رہی تھی احمدیہ قادیانیہ مرزائیہ کے سلسلے کہ کس طریقے سے یہ مسلک یہ فرقہ وجود میں آیا ہے، اس کا بانی کون تھا، یہ سب پڑھ چکے ہیں۔ کل بات پہنچی تھی غلام احمد قادیانی نے جو ادعائے نبوت کیا تھا، اس کا ثبوت آپ کو تاریخی منابع میں بھی مل جائے گا اور خود اس کے مکتوبات ہیں، تحریریں ہیں، اس میں بھی اس کا ثبوت مل جائے گا۔ لیکن جو بات قابل اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ دعویٰ نبوت میں بہت سیریس اور بہت جدی نہیں تھے یہ، جیسا کہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دعویٰ نبوت میں جدیت رکھتے تو جس طریقے سے پہلے کے لوگوں نے دعویٰ نبوت کیا اسی کے ساتھ ساتھ حضور وحی کا بھی دعویٰ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آسمانی کتابوں کے سلسلے میں بھی دعویٰ کیا کہ ہم پر وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ کی جانب سے ہمارے اوپر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے۔ لیکن قادیانی نے کہیں اس طریقے کا وحی کا یا کتاب آسمانی کے حصول کا دعویٰ نہیں کیا ہے، بلکہ شریعت اسلام کے چند احکام میں تبدیلیاں کی، باقی اپنے تمام عقائد اور اپنے تمام احکام کی سند اور دلیل قرآن کو ہی قرار دیتے ہیں۔ یہاں تک بات کر مکمل ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف دعویٰ نبوت کر رہے ہیں، دوسری طرف کوئی آسمانی کتاب ان کے پاس نہیں ہے۔ جو آسمانی کتاب اسلام کی ہے وہی کتاب ان کے پاس بھی ہے۔ آسمانی کتاب جب اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے تو آسمانی کتاب میں کیا ہے، باب نبوت کے خاتمے کی بات کی گئی ہے کہ ختم نبوت کے بعد دعویٰ نبوت کا کیا مطلب ہے۔ تو قرآن کی آیت سے ختم نبوت کی دلیل جب مل جاتی ہے تو اب اس کے دلیل کیا بطلان بھی مل جاتا ہے، اور پھر اس طریقے سے اب اس کے دعویٰ نبوت کو ارتداد اور کفر کا موجب اور سبب بتائے۔ اسی وجہ سے کیونکہ دعویٰ نبوت کی بنیاد پر اس کو مرتد اور دین سے خارج کیا جا سکتا ہے، لہذا علماء اور فقہاء اسلامی نے چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، سب نے غلام احمد کے مرتد ہونے اور اس کے دین سے خارج ہو جانے کا فتویٰ دیا ہے۔ یہاں سے پڑھنا تھا کہ در عین حال ان نکتے را نباید از نظر داشت، کہہ رہے کہ در عین حال جو اوپر بیان کیا گیا کہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، قرآن کو ہی ہے اپنے عقائد و احکام کی دلیل قرار دیتے ہیں، اس کے باوجود حال یعنی اس کے باوجود اس نقطے کو بھی نگاہ سے دور نہیں رکھا جا سکتا کہ از نظر شریعت اسلام کی نگاہ سے ادعائے نبوت پس از خاتم پیمبران حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبوت کا دعویٰ جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. اب خاتم الانبیاء کے بعد نبوت کا دعویٰ باطل ہے. بموجب ارتداد و خروج از دین است، ارتداد اور دین سے خارج ہونے کا سبب ہے. لذا ہمیں علماء و فقہاء اسلامی، لہذا تمام اسلامی علماء اور فقہاء، چاہے شیعہ بچے سنی، چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہو، بر ارتداد غلام احمد فتویٰ غلام احمد کے مرتد ہونے کا فتویٰ دیا ہے. علامہ اقبال لاہوری اقدام اورا انقلابی علیہ نبوت حضرت محمد و معاملے بر ضد اسلام و مسلکی مستقل و خارج اسلام معرفی نمودیات. یہاں تک کہ علامہ اقبال لاہوری نے اس کے اس اقدام کو نبی کریم کے مقابلے میں ایک انقلابی اقدام کے طور پر اور دین اسلام کے مقابلے میں ایک مستقل دین اور مسلک کے طور پر ذکر کیا ہے. علامہ اقبال لاہوری کا کہنا یہ ہے کہ احمد قادیانی کا ادعائے نبوت یہ کیا ہے؟ نبی کریم کے نبوت کے مقابلے میں ایک انقلاب ہے، یعنی ضد انقلاب. ایک مقابلہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے سامنے کھڑا ہونا، خروج کرنا ہے جیسے. اور اسلام کے خلاف اٹھایا گیا ایک قدم ہے اور اسلام سے ہٹ کر کے ایک مستقل مسلک اور فرقے کے طور پر معرفی کیا ہے. یعنی بتایا ہے کہ یہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام کے مقابلے میں اور دین اسلام کے خلاف ایک مسلک ہے اور نبی کریم کی نبوت کے مقابلے میں یہ ایک انقلابی تحریک ہے گویا. علامہ اقبال لاہوری نے اقدام پورا غلام احمد کے اقدام کو، یعنی وہی دعوی نبوت کو، انقلابی علیہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں ان کے خلاف گویا انقلاب ہے. وہ معاملے بر ضد اسلام اور اسلام کے خلاف ایک تحریک ہے، مسلکی مستقل اور ایک مستقل مسلک اور فرقہ ہے کہ خارج اسلام، جو اسلام کے اسلام سے جدا ہے. معرفی نمود است، اس طریقے سے تعارف کرایا ہے اور بتایا ہے. تو یہ پہلا عقیدہ تھا دعوی نبوت والا، سمجھ رہے ہیں. عقیدہ دیگر غلام احمد پیرامون حضرت عیسی مسیح بوده است و معتقد بود مسیح به صلیب کشیده نشده بلکه از دست دشمنان فرار کرده به هند آمده در کشمیر اقامت نموده و به تعلیم انجیل مشغول شده است. پس از 120 سال عمر در همونجا از دنیا رفته و در سرینگر مرکز کشمیر به خاک سپرده شده است و امروزه مرقدش به عنوان یوزاسف معروف ہے. دوسرا عقیدہ قادیانیوں کا، خصوصاً غلام احمد کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلام احمد قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ سولی پر نہیں چڑھائے گئے ہیں، ان کو سولی نہیں دی گئی ہے، بلکہ دشمنوں کے چنگل سے نکل کر کے وہ ہندوستان آ گئے اور کشمیر میں قیام کیا، کشمیر میں اقامت اختیار کی اور وہیں پر انجیل کی تعلیم میں مصروف رہے. اور 120 سال کے بعد وہیں کشمیر میں ہی حضرت عیسیٰ کا انتقال ہوا اور سری نگر کہ جو کشمیر کا مرکز ہے وہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے. اور آج بھی ان کی قبر اور ان کا مرکز یوزاسف کے نام سے مشہور ہے.
جبکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ سولی پر تو نہیں چڑھائے گئے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا ہے، آسمان چہاروں پر زندہ ہے۔ جب آخری امام کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ بھی آسمان چہاروں سے تشریف لائیں گے۔ عقیدہ دیگر غلام احمد کا دوسرا جو عقیدہ و نظریہ ہے، پیرامون حضرت عیسیٰ علیہ السلام بودے، وہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ وہ معتقد بود، غلام احمد کا عقیدہ یہ تھا کہ مسیح بے صلیب کشیدے نہ شدے، کہ حضرت مسیح کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا ہے، بلکہ از دست دشمنان فرار کر دے، بلکہ حضرت عیسیٰ نے دشمنوں کے ہاتھوں سے فرار کیا، دشمنوں کے چنگل سے فرار اختیار کیا ہے۔ وہ ہند آمدے، اور وہاں سے فرار کر کے ہندوستان آ گئے، در کشمیر اقامت نمودے، کشمیر میں قیام کیا، کشمیر میں ٹھہرے، وہ بے تعلیم انجیل مشغول شدے، اور انجیل کی تعلیم میں مشغول و مصروف ہو گئے۔ بس از 120 سال عمر، 120 سال زندگی گزارنے کے بعد، 120 سال کی عمر کے بعد، در ہمونجا، وہیں کشمیر میں ہی از دنیا رکھتے، دنیا سے چلے گئے۔ وہ در سری نگر، اور سری نگر میں کی مرکز کشمیر کی، جو کشمیر کا مرکز ہے، بخاک سپرد شدہ است، دفن کیے گئے ہیں۔ وہ امروز مرقدش، اور آج ان کی قبر، ان کا مزار بعنوان جوزاسف معروف ہے، جوزاسف کے عنوان سے مشہور و معروف ہے۔ غلام احمد جہاد اسلامی را نفی کردے و گفت جہاد در اصل ما نباید با جنگ مسلحانه باشد، بلکہ باید از راہائے صلح آمیز به نشر تعلیم مذہب مبادرت نمود۔ غلام احمد نے اسلامی جہاد کا انکار کیا ہے، کہ اسلام میں جہاد رہا ہوگا لیکن اب اسلامی جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں دشمنوں سے مسلحانہ جنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہتھیار اٹھائیں اور دشمنان دین، دشمنان اسلام سے جنگ کریں، لڑیں، بلکہ آج مصالحت آمیز راستہ اختیار کر کے دوسرے انداز میں جنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اپنے مذہب کی تعلیم کو نشر کرنا، اپنے مذہب کی تعلیم کی نشر و اشاعت۔ یہ دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کے مترادف ہے، جہاد جیسا ہے۔ غلام احمد جہاد اسلامی را نفی کرتے، غلام احمد نے اسلامی جہاد کا انکار کیا ہے، وگفت، اور کہا ہے کہ جہاد در عصر ما، کہ ہمارے زمانے میں جہاد نہ باید با جنگ مسلحانہ باشد، مسلحانہ جنگ کے انداز میں نہیں ہونا چاہیے، اسلحے سے جنگ لڑی جائے، دشمنان اسلام سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ باید از راہائے صلح آمیز، بلکہ صلح آمیز راستوں کے ذریعے سے بنشر تعلیم مذہب مبادرت نمود، مذہب کی تعلیم کو نشر کیا جائے اور اسے بتایا جائے۔ یہ ابراز ان عقیدے و صدور چنین حکمی اسوی غلام احمد نظرات ظاہرہ دربارے چگونگی شکلگیری فرقے قادیانی و رابطہ آن با استعمال انگلش به دنبال داشتے۔ کہتے ہیں کہ غلام احمد نے جو اس عقیدے کا اظہار کیا ہے، کون سا؟ یہ جہاد اسلامی کا انکار کیا، اس طریقے کے حکم کا یا صادر ہونا، اس طریقے کے عقیدے کا اظہار اور اس طریقے کے حکم کا غلام احمد کی طرف سے صادر ہونا، نظرات زیادی رہا دربارے چگونگی شکل گیری فرقے قادیانی فرقے کے وجود میں آنے کے سلسلے میں بہت سارے نظریات کا سبب بنا ہے۔
وہ رابطے آن با استعمال انگلش اور انگریزوں کے ساتھ یہ قادیانیوں کے تعلقات اور رابطے کیسے تھے، اس سلسلے میں بہت سارے نظریات پیدا ہو گئے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہا جائے کہ غلام احمد قادیانی نے جو جہاد اسلامی کا انکار کیا اور اس کی جگہ پر مصالحت آمیز صلح جہاد کی جو بات کی ہے دوسرے انداز میں، یعنی جہاد علمی کی، یا اس کے اوپر اور بھی جو عقیدے اس کے رہے ہیں اور جو اس نے حکم صادر کیے ہیں، غلام احمد قادیانی کے عقائد اور اس کی جانب سے صادر ہونے والے احکام سبب بنے ہیں کہ بہت سارے نظرات دانشمندوں کی طرف سے اور مؤلفین و محققین کی جانب سے اس مسلک اور اس فرقے کے شکل گیری اور وجود میں آنے کے سلسلے میں اور انگلینڈ والوں کے ساتھ ان کے رابطے کے سلسلے میں کیا ہے دیکھنے کو ملے گی۔ آپ کو لوگوں نے اظہار نظر کیا ہے، الگ الگ رائے پیش کی ہے کہ کیسے یہ فرقہ وجود میں آیا ہے، انگلستان کے لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے کیسے تھے۔ اس سلسلے میں بہت سارے خیالات، بہت سارے نظریات آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے، زیرا ان نظریے در زمانی ارائے شد کے، کیونکہ غلام احمد قادیانی کا یہ جو نظریہ ہے جہاد اسلامی کے انکار کا، یہ اس وقت پیش کیا گیا ہے، یہ اس وقت صادر کیا گیا ہے کہ سرزمین ہائے اسلامی فرامانی کی اسلامی بہت ساری سرزمینیں تحت سلطہ استعمار انگلش قرار داشت، انگلینڈ کے استعماری حکومت کے ماتحت تھی، جس پر انگلستان کی حکومت کا قبضہ تھا۔ منفی جہاد مسلحانہ اسلامی، اب ایسے وقت میں جبکہ بہت ساری اسلامی سرزمینیں ان کے قبضے میں تھی، ان کے تسلط میں تھی، انہوں نے غاصبانہ جو قبضہ کر رکھا تھا، ایسے وقت میں مسلحانہ اسلامی جہاد کی نفی کر دینا بہترین ثمرے را برائے انگلش برداشت، اس نے انگلستان والوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ غلام احمد قادیانی کے اس نظریے نے کہ اسلام میں جہاد نہیں یا اسلامی جہاد کا انکار، اس فتوے نے اور اس حکم نے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، انگلستان کو پہنچایا ہے، کیونکہ جو اسلامی سرزمینیں ان کے قبضے میں تھی، ان کے تسلط میں تھی، اگر غلام احمد نے جہاد اسلامی کا انکار نہ کیا ہوتا تو مسلمان اپنی سرزمینوں کو آزاد کرانے کے لیے اور انگلستان کے چنگل سے چھڑانے کے لیے مسلحانہ جہاد کا اقدام کرتے۔ اس طریقے سے انگلش کی حکومت جو ہے خطرے میں پڑ جاتی، ان کو بھی بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، لیکن یہ غلام احمد کے فتوے نے کیا کیا، مسلمانوں کو خاموش کر دیا، اور اس طریقے سے انگلستان والوں کا جو قبضہ اور تسلط تھا اسلامی سرزمینوں پر وہ اور محکم اور مضبوط ہو گیا۔ تو اس کے اس نظریے سے، اس عقیدے سے یا اس صدور حکم سے سب سے بڑا فائدہ خود انگلستان والوں کو ہوا ہے۔ انگلش بارباد چرین اندیشی درمیان تو دہائے مسلمان، اب انہوں نے بھی باقاعدہ جہاں جہاں مسلمان تھے، مسلمانوں کے درمیان یہ غلام احمد کے اس نظریے کو، جہاد اسلامی کے انکار والا جو نظریہ
اس کو مسلمانوں کے درمیان رائج کرنے لگے، لوگوں کو دکھا کر کے مطمئن کرنے لگے، ان کو خاموش کرنے لگے کہ دیکھو یہ اس طریقے کا فتویٰ، اس طریقے کا نظریہ تمہارے مسلمان بزرگوں کے نزدیک ہے، اگر تمہارے بڑے بزرگ اس طریقے کا نظریہ رکھتے ہیں تو تم خامخواہ کیوں جو ہے ایک سے زیادہ چمچہ گرم ہو رہے ہو، تم بھی خاموش ہو جاؤ، مطمئن بیٹھو، اور اس طریقے سے ان کو اپنی حاکمیت کا موقع کہ چلو بھائی ہمارا تو اقتدار بنا رہے گا، ہماری حکومت جاری رہے گی۔ لہذا انگلش رواج چنین اندیشی، انگلش نے اس طریقے کے نظریے کو رواج کے ساتھ ساتھ درمیان تودہائے مسلمانوں کے جماعتوں کے گروہوں کے بیچ، مسلمانوں کے بیچ اس طریقے کے اندیشے اور اس طریقے کے نظریات کو رواج دے کر کے می توانست بخاطر آسودہ حاکمیت قدرہ انگلستان آسانی کے ساتھ نہایتی اطمینان کے ساتھ اپنی حاکمیت کو برمقدرات مسلمانوں کے مقدرات پر استمرار دہائے، اپنی حاکمیت کو آگے بڑھائے۔ اس طریقے کے نظریات کو مسلمانوں کے بیچ اس لیے رائج کیا تاکہ انگلستان نہایتی اطمینان کے ساتھ مسلمانوں کے مقدرات پر اپنی حکومت کو جاری اور باقی رکھ سکے۔ از ان گروہی از مخالفین قادیانی غلام احمد را عامل وابستہ انگلش نظامن، یہی وجہ ہے کہ قادیانیوں کے مخالفین کا جو گروہ ہے انہوں نے غلام احمد کو انگلش سے وابستہ ہونے کا سبب قرار دیا ہے، یعنی یہ نظریہ، یہ فتویٰ ایسا تھا کہ جس نظریے کو انگلش کی حکومت سے جوڑ کر دیکھا گیا تھا کہ یہ قادیانیوں کا انگلش والوں کے ساتھ کیا ہے، دوستانہ ہے، ان کے آپس میں سال گاٹھ ہے، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، اسی لیے غلام احمد قادیانی نے اس طریقے کا نظریہ اور اس طریقے کا حکم دیا ہے۔ وہ معتقداً کہ وہ تحریک انگلش بتاسیس فرقے مبادرت کر دیا، یہاں تک کہ جو قادیانیوں کے مخالف گروہ ہے ان کا اعتقاد یہ ہے کہ فرقے قادیانی کی تاسیس انگلش والوں کی، انگلینڈ والوں کی تحریک اور ان کے اکسانے اور ان کے پیشنہاد کی بنیاد پر کیا ہے رکھی گئی ہے۔ قادیانیوں کا جو فرقہ وجود میں آیا ہے، اس فرقے کے وجود کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ انگلستان والوں نے ہی غلام احمد قادیانی کو اس فرقے کی تشکیل کی رہنمائی کی ہے۔ معتقداً کی اعتقاد ان کا یہ ہے کہ یعنی غلام احمد بے تحریک انگلش والوں کی تحریک سے، تحریک یعنی اکسانا، آمادہ کرنا، رہنمائی کرنا، پیشنہاد کرنا، سمجھ رہے ہیں، حرکت میں لانا، تحریک یعنی حرکت میں، انگلش والوں کے اکسانے اور حرکت میں لانے سے بے تاسیس فرقے غلام احمد نے ایک فرقے کی بنیاد ڈالنے میں مبادرت کر دیا، اقدام کیا ہے۔ اگر انگلینڈ والوں نے تحریک نہ کی ہوتی، ایک نیا فرقہ ایجاد کرنے کی، ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالنے کے لیے اگر اکسایا نہ ہوتا تو شاید غلام احمد ایک نیا فرقہ نہ بناتا۔ چلیں بات کرتا ہے